صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بھائی درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. اللہ کا بڑا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی اور قرآن والوں کی محبت پر یہاں اس مدرسے میں جمع فرمایا. رب کائنات ہمارے بیٹھنے کو، آنے کو، کہنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور نجات کا ذریعہ بنا دے. بات شروع کرنے سے پہلے 2-3 اشعار ہے دعائیہ، دل کی عقیدت و محبت کے ساتھ اللہ کے دربار عالیہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ میرے اور آپ کے حق میں ان اشعار کو قبول فرما لے. آپ لوگ آمین کہتے رہیں. مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے. مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. یوں ہی پھرتا رہوں گا کب تلک خواہش کے دلدل میں. تیری خواہش ہو یا رب، یاد دلبر کی حلاوت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. کروں قربان اپنی چاہتوں کو تیری چاہت میں. کروں قربان اپنی چاہتوں کو تیری چاہت میں. بڑی ہی آرزو ہے چاہتے دلبر کی چاہت دے. بڑی ہی آرزو ہے چاہتے دلبر کی
چاہت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے۔ آمین اللہم آمین۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس آیت میں کیا بیان کیا اور فرمان عالیہ تاجدار مدینہ کا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ پیارے آقا نے اپنی حدیث کے ذریعے سے امت تک کیا پیغام پہنچایا، 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ چاہے، اللہ جس کے لیے بھلائی چاہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ اللہ جس سے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ جس سے پیار کرنے لگتا ہے، اور اللہ کی نظر رحمت جس بندے پر پڑنے لگتی ہیں، تو میرا رب کیا کرتا ہے؟ میرے رب نے فرمایا یشرح صدرہ للاسلام، میں اس کے سینے کو اسلام کے لیے، اس کے سینے کو قرآن کے لیے، اس کے سینے کو قرآن والوں کے لیے کشادہ کر دیتا ہوں، اس کے سینے کو کھول دیتا ہوں، اس کے سینے میں قرآن اور قرآن کی محبت بھر جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میری محبت کی نشانی ہے اور میری رحمت کی نشانی ہے کہ جب میں کسی بندے سے پیار کرنے لگوں اور کسی بندے پر نظر رحمت ڈالنے لگوں تو میری پہلی دلیل یہ ہوتی ہے کہ بندے کے سینے میں اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کی اور قرآن والوں کی، علماء کی، حفاظ کی، قراء کی اللہ تبارک و تعالیٰ محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اور میرے رب نے فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اور اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے خیر کا ارادہ نہ چاہے، جسے گمراہ کرنا چاہے، اللہ جسے برباد کرنا چاہے، اللہ جس کی دنیا و آخرت تباہ کرنا چاہے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کے سینے کو قرآن اور قرآن والوں کے لیے تنگ کر دیتے ہیں۔ کتنی عجیب بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی۔ میرے پیارو، اللہ کہتا ہے کہ سینے کھل جاتے ہیں اگر اللہ محبت کرتا ہے۔ اور کس بات کے لیے کھلتے ہیں؟ قرآن کے لیے، قرآن والوں کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے، علماء کے لیے، حفاظ کے لیے، اماموں کے لیے۔ اگر تمہارے دلوں میں جگہیں باقی ہیں، اگر تمہارے دلوں کے اندر ان کے لیے الفتیں ہیں اور ان کی عقیدت اور ان کا احترام اور ان کی محبت ہے، تو سمجھ لو اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرنے لگا ہے اور اللہ کی رحمت کی نظریں تم پر پڑنے لگی ہیں۔ اور اگر علماء کو دیکھ کر ہمارے دلوں کے اندر کجی پیدا ہو، ہمارے دلوں میں نفرتیں آئیں، ہمارے دلوں کے اندر عقیدت کی بجائے ان کے لیے نفرتیں پیدا ہوں، تو یاد رکھنا میرے پیارو، اللہ نے ایسے بندوں کو گمراہ کرنے کا اور اپنے سے دور کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا و آخرت کو برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور اس کی تائید ہوتی ہے تاجدار مدینہ کے فرمان عالیہ سے۔ میرے آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن بحران کی روایت حضرت معاذ سے نقل کرتے ہیں کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ بعض لوگ نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کے نیک اعمال زمین کے فرشتے زمین پر دلہن کی طرح سجاتے ہیں، اور جب وہ اعمال سج جاتے ہیں تو زمین کا فرشتہ لے کر آسمان کی طرف چلتا ہے۔ پہلا دروازہ کھلا، استقبال ہوا، پھر دوسرا کھلا، استقبال ہوا، پھر تیسرا کھلا، پھر چوتھا کھلا۔ جب 5ویں پر پہنچا، آسمان کے فرشتے نے معلوم کیا بھائی کیسے اور کیوں آنا ہوا، تو آسمان کے فرشتے کو جواب دیتا ہے میں فلاں ابن فلاں کے اعمال لے کر آیا، اعمال بڑے اچھے ہیں، اعمال بڑے خوبصورت ہیں، ان اعمال کو قبول کر لو۔ آسمان کا فرشتہ کہتا ہے واپس لے جا، ردی کی ٹوکری میں ڈال دے، اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ زمین کا فرشتہ کہتا ہے عمل تو بڑے اچھے ہیں، کرنے والا بڑا اچھا ہے، اخلاص سے کیے ہیں، آخرکار اعمال قبول کیوں نہیں ہیں؟ آسمان کا فرشتہ کہتا ہے یہ عمل کرنے والا علماء کی برائی کرتا ہے، حفاظ کی برائی کرتا ہے، اماموں کی برائی کرتا ہے۔ جاؤ دنیا والوں سے کہہ دو جو کسی عالم کی برائی کرے اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوا کرتا۔ اور خود آقا علیہ السلام نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا قرآن کے سیکھنے والے بنو، قرآن کے سکھانے والے بنو، قرآن کے پڑھنے والے بنو، سننے والے بنو، محبت کرنے والے بنو، 5ویں نہ بننا، ورنہ میرے نبی فرماتے ہیں ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔
اچھا، یہ کسی مفتی کا قول نہیں سنا رہا آپ کو میں، کسی ادارے کا فتویٰ نہیں ہے. مائک کے جو بٹن ہے نا تمہارا یہ بار بار نیچے ہو رہا ہے. یہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ کا فرمان عالی ہے کہ جو آدمی اللہ کے قرآن سے جڑ گیا، علماء سے جڑ گیا، جس کے سینے میں عقیدت و محبت قرآن والوں کے لیے آ گئی، اللہ نے ان کی دنیا بھی سنوارنے کا فیصلہ کر لیا، اللہ نے ان کی آخرت بھی سنوارنے کا فیصلہ کر لیا. اچھا، ایک حدیث اور میں آپ کو سناتا ہوں کہ علماء کرام سے عقیدت رکھنا اور ان سے محبت رکھنا کتنا بڑا عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے میدان میں ان کو کیا عطا فرمائے گا. میرے آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، یشفع یوم القیامت ثلاثہ، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء. میرے آپ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں 3 جماعتیں اللہ کھڑی کرے گا جنہیں اجازت دے گا کہ وہ لوگوں کے لیے سفارش کریں. پہلے نمبر پر نبی، دوسرے نمبر پر علماء اور تیسرے نمبر پر شہداء. اللہ علماء کو یہ حق دے گا کہ وہ لوگوں کے لیے سفارشی بن کر آئے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا مقام ہے، اور قرآن پڑھنے کا، قرآن پڑھانے کا کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے میدان میں نبیوں کے بعد علماء کو اجازت دے گا کہ وہ لوگوں کے لیے سفارش کریں. اور ایک حدیث سے میرے نبی نے فرمایا، عالم کھڑا ہوگا، عابد کھڑا ہوگا، اللہ عابد سے کہے گا جا میرے فضل سے جنت میں چلا جا، عالم کھڑا رہ جائے گا. تو عالم سوچے گا یار میں نے تو قرآن پڑھا، دین پڑھا، علم پڑھا، پھر بھی مجھ سے پہلے یہ عابد جنت میں چلا گیا، میں کھڑا رہ گیا، فائدہ کیا ہوا قرآن سیکھنے کا؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے عالم کو قریب کرے گا اور یہ فرمائے گا میرے بندے ادھر آ، میں نے اسے اس لیے جنت میں جانے دیا کہ اسے اکیلے جانا ہے، تنہا جانا ہے، اور میں نے تجھے اس لیے روکا ہے کہ تو اکیلے نہ جا، تنہا نہ جا، تجھے اپنے ساتھ میں جس کو لے کر جانا ہے جنت میں ساتھ میں لے کر جا. اللہ تعالیٰ یہ ایک عالم کو اختیار دے گا، کتنا بڑا فائدہ ہے. حضرت بایزید بستامی کے زمانے میں کسی بدکار شخص کا انتقال ہوا، اللہ کے دربار میں پہنچا، کسی نے خواب میں دیکھا کیا گزری تو کہنے لگا کیا بتاؤں، میرے اللہ نے مجھ سے معلوم کیا بندے لا میرے لیے کیا لے کر آیا ہے. تو میں نے اپنے رب سے کہا مولا میں نے تو پوری زندگی تیری نافرمانی کی ہے، میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، میں خالی ہاتھ آیا ہوں، جو تیرا فیصلہ ہو مجھے منظور ہے. اللہ نے فرمایا میرے بندے ایک نیکی ہے تیری، ہم اس کی بنا پر تیری مغفرت کریں گے. بندہ چوک گیا، مولا میں تو کبھی نماز کو نہیں گیا، کبھی مسجد نہیں گیا، کسی کے پاس بیٹھا نہیں، میری کون سی نیکی آ گئی؟ میرا رب فرمائے گا میرے بندے اس دن کو یاد کر جب تیرے گاؤں کے اندر بایزید بستامی میرا عالم دین نیک بندہ آیا تھا، اور جب تجھے پتا چلا کہ تیرے گاؤں کے اندر ایک عالم دین آیا ہے تو بس تو اسے دیکھنے چلا آیا اور تو نے ایک محبت کی نظر میرے عالم بندے پر ڈالی، اسی ایک نظر کے بدلے میں نے تیری مغفرت کا فیصلہ کر دیا. اللہ کتنا محبت کرتا ہے قرآن سے اور قرآن والوں سے. ایک روایت ہے حضرت عاصم بہت بڑے قاری گزرے ہیں، قرآن پڑھتے تھے اور مسجد نبوی میں قرآن پڑھاتے تھے، تو ان کے منہ سے خوشبو پھوٹتی تھی. ہمیشہ جب بھی قرآن پڑھتے یا استاد شاگرد سامنے ہوتے تو ان کے منہ سے خوشبو نکلتی تھی. تو شاگردوں نے پوچھا حضرت یہ خوشبو کیسی نکلتی ہے؟ آپ الائچی کھاتے ہو، لکڑی کھاتے ہو، کیا کھاتے ہو؟ آخر کار ہمیں بھی بتا دو، ہم بھی کھا لیا کریں گے. انہوں نے فرمایا نہیں میں کچھ نہیں کھاتا، نہ میں کوئی کچھ چیز کھاتا ہوں، نہ الائچی کھاتا ہوں. کافی دن گزر گئے، ایک دن ایک طالب علم نے تنہائی میں پکڑا، فرمایا حضرت بتانا تو پڑے گا آخر آپ کھاتے کیا ہو، آپ کے منہ سے خوشبو آتی کیسی ہے؟ جب زیادہ ضد کی تو انہوں نے کہا میرے بچے تو میرا شاگرد ہے، آج تو نے ضد کی حد کر دی اس لیے میں تجھے بتا رہا ہوں، ورنہ یہ راز میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا. وہ کہنے لگے کہ میں بچوں کو پڑھا کر اپنے گھر میں اپنے حجرے میں پہنچا، رات کی تنہائی کا عالم تھا، عشاء کے بعد کا وقت تھا. جب میں سو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور مجھ سے یہ فرمایا عاصم ادھر آؤ، تم بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھاتے ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے ہونٹوں کو بوسہ دوں. فرماتے ہیں کہ میرے ہونٹوں پر نبی نے اپنے ہونٹ رکھ دیے اور نبی نے میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا. فرمایا جب سے لے کر آج تک میرے ہونٹوں سے میرے منہ سے خوشبو نہیں جاتی. کتنا بڑا مرتبہ ہے قرآن پڑھانے والے کا محمد رسول اللہ کی نظر میں کہ آپ خود یہ فرمائیں میرے بھائی ادھر آ میں تیرے ہونٹوں کو بوسہ دیتا ہوں.
جسے نبی بوسہ دیں، جن پڑھانے والوں کو امام الانبیاء اپنے ہونٹوں کا بوسہ دیں، آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا مقام کتنا بڑا ہوگا اور ان کی عزتیں کتنی بڑی ہوں گی۔ تو میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، اور ماشاءاللہ یہ ادارہ مولانا اسلم صاحب، ان کے رفقا جو بھی یہ چلا رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تو ہمیں اس کی محبت عطا فرما دے۔ آپ ادارے سے محبت فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن میں کہتا ہے اللہ، میں سینہ کھول دیتا ہوں جب میں محبت کرتا ہوں۔ کس کے لیے؟ قرآن والوں کے لیے۔ جب دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، سمجھ لو اللہ کی محبت کی یہ نشانی ہے۔ تو ہمارا پہلا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم قرآن سے، قرآن والوں سے، مدارس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سچی محبت رکھیں گے بھائی انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا، محبت کرو، تعاون کرو۔ اللہ نے مال دیا ہے، جیسی بھی آپ کی حیثیت ہے اور جس قابل بھی آپ ہیں، آپ کی ایک سوچ ہونی چاہیے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ پیسہ اللہ کے راستے میں لگ جائے، ان مہمانان رسول پر لگ جائے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہ سمجھنا، آپ سمجھے کہ نہیں جی غریبوں پر صدقہ کرنا بھی تو ثواب ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہندوستان کے اندر، ان کے یہاں لنگر چلتا تھا باقاعدہ، اور روزانہ نہ جانے کئی سو فقیر اور غریب لوگ کھانا کھاتے تھے۔ ایک دن خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے آقا نے فرمایا، بھائی تم اللہ کی دعوت تو کرتے ہو لیکن میری دعوت نہیں کرتے، میری دعوت نہیں کرتے۔ اب یہ اٹھے، یہ بھی بزرگ تھے، علماء کے پاس پہنچے، بھئی ایسا ایسا خواب دیکھا ہے کہ اللہ کی دعوت کرتے ہو، نبی فرماتے میری دعوت نہیں کرتے، کیا معاملہ ہے؟ تو کسی عالم نے پوچھا، آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو؟ فرمایا جی ہاں کھلاتا ہوں۔ کہ آپ مدرسے کے طلبہ کو کھانا کھلائے کرو۔ غریبوں کو کھانا کھلانا اللہ کی دعوت کرنا ہے، اور مدرسے کے غریب بچوں کے نادار کی دعوت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرنا ہے۔ کتنا بڑا درجہ ہے ان پڑھنے پڑھانے والوں کا، آپ ذرا اندازہ لگائیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے حال یہ ادارہ ہے، بڑا چھوٹا سا لگ رہا ہے ماشاءاللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، ایک دن اللہ تعالیٰ اسے بڑا کرے گا۔ صفہ چبوترا جو میرے نبی کا تھا پہلا مدرسہ، وہ بڑا چھوٹا سا تھا جی، ابتدا وہیں سے ہوئی تھی، شان و شوکت سے ابتدا نہیں ہوئی تھی مدرسے کی جو ابتدا ہوئی تھی ایک چھوٹے سے چبوترے سے ہوئی تھی، اور الحمدللہ یہ علماء آج بھی اسی پر قائم ہیں، اور اسی بوریے پر، اسی ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھانے والے، اور وہی انداز ہے پرانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ ایسا نہیں ہے آپ سمجھے، یہ صرف دین کی محبت میں اپنے آپ کو مٹا کر، اپنے نفس کو مٹا کر، اپنے جذبات کو مٹا کر آپ کے بچوں تک دین پہنچانا، تاکہ نسلیں برباد نہ ہو جائیں، تاکہ نسلیں کفر میں مبتلا نہ ہو جائے، تاکہ نسلیں شرک میں نہ چلی جائیں۔ یہ علماء کرام اپنے جذبات کو، اپنے نفس کو مٹاتے ہیں، ورنہ اللہ کا شکر ہے آپ سے زیادہ ذہن ہوتا ہے، آپ سے زیادہ قابل ہوتے ہیں، اور صلاحیتیں آپ سے زیادہ ہوتی ہیں۔ جس نے قرآن کریم کے ایک ایک حرف کو نہیں، ایک ایک زبر زیر کو اپنے سینے میں جمع کر لیا، اندازہ لگائیے اس کا ذہن کتنا تیز ہوگا۔ یہ اور تعلیم کیا حیثیت رکھتی ہے کہ زبر کہاں ہے، زیر کہاں ہے جی، اور ذال کہاں ہے، جیم کہاں ہے۔ جس کے دماغ میں یہ ساری چیزیں ہوں، اندازہ لگائیے اس کا ذہن کتنا تیز ہوگا۔ وہ بھی آپ کی طرح لاکھوں ہزار کما سکتا ہے، لیکن صرف اس لیے کہ اللہ کا قرآن نسلوں تک پہنچ جائے۔ کوئی بچہ ایسا نہ رہ جائے جس کی زندگی میں قرآن نہ ہو، کوئی بیٹی ایسی نہ رہ جائے جس کی زندگی میں قرآن نہ ہو۔ میرے پیارو، یہ فکرے لے کر علماء کرام رات دنوں کا اپنا چین خراب کرتے ہیں، آپ کے سامنے ہی جاتے، آپ سے سوال کرتے، آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ وہ ان کے بچے نہیں، آپ ہی کے ہیں۔ الحمدللہ بڑی محنت کے ساتھ، جستجو کے ساتھ یہ آپ کے بچوں کو دین پر لاتے ہیں، اللہ کے دین کو ان کی زندگیوں میں اتارتے ہیں۔ میرے پیارو، یہ ان کی بڑی قربانی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے بڑے کامیاب اگر کوئی ہے تو یہ علماء اکرام، حفاظ اکرام ہیں، جو اپنے نفس کو تو مٹا دیتے ہیں لیکن رضائے الہی کی خاطر اور نبی کی محبت کی خاطر یہ لوگ اپنا سارا کچھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے۔ یہ ادارہ ہے، چھوٹا سا ادارہ ہے، مجھے تو پتہ نہیں، میں سوچا تھا جلسہ ولسہ ہوگا شاید، مولانا کا وہ خیر ماشاءاللہ چھوٹی سی مجلس جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے حد قبول فرمائے۔ آپ لوگ آئے ہیں، آپ لوگوں کا ان لوگوں نے ماشاءاللہ استقبال بھی کیا، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ کچھ اور کہنا چاہنا چاہتے ہیں؟
کوئی وہ تعاون بھی کرنا چاہتا ہے؟ تو بھئی دو گزارش میری آپ سے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ علماء سے اور قرآن سے مدارس سے محبت رکھیں. دوسرا آپ کا جب بھی بس پڑے، جیسا بھی بس پڑے، ویسے تو رمضان آ رہا ہے الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ زکوٰۃ نکالیں گے، لیکن ہر وقت مسلمان کو تیار رہنا چاہیے کہ میری جیب سے کچھ نکلے اور اللہ کے راستے میں لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لے. یہ بڑی بات ہوا کرتی ہے. انسان کا ذہن اس طرف ہو کہ میرا پیسہ اللہ پر، اللہ کے قرآن پر اور اللہ کے قرآن پڑھنے والوں پر خرچ ہو جائے، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. چونکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نبی سے اگر کوئی سوال کرے گا تو وہ قرآن کے بارے میں کرے گا. یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کی امت نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، آپ کی امت نے روزے رکھے یا نہیں رکھے، آپ کی امت نے صدقہ دیا نہیں دیا. اللہ یہ نہیں پوچھے گا. اللہ پوچھے گا جبریل ادھر آ، میری امانت کہاں ہے؟ کہ جی میں نے تو حضور کو دے دی، کہ حضور کو لے کر آؤ. میری امانت کہاں ہے؟ کہ امت کو دے دی، امت کو لے کر آؤ. تو سب سے پہلے نبی سے سوال ہوگا تو کسی اور چیز کا کوئی عمل کا نہیں ہوگا. یہ ہوگا کہ ہمارا قرآن، ہماری امانت تم نے ڈالی کہاں ہے؟ اور آج یہ امانت ہمارے سینوں سے نکل گئی، مسجدوں سے نکل گئی. یہ تو مدارس والے بیچارے جان اپنی جوخم میں ڈال کے اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اپنے نفس کو کچل کر، ان کی جانیں چلی جاتی ہیں. سچی بتاؤں آپ کو میں، آپ انہیں زندہ نہ سمجھو، یہ صحیح معنی میں مردہ ہی ہو جاتے. ان کی صبح کی، شام کی، دن کی کاوشیں اتنی ہوتی ہیں کہ انہیں اپنا ہوش نہیں ہوتا بیچاروں کو. جی آپ صرف اپنے بناؤ اور سنگار میں لگے رہتے ہیں. انہیں صرف ایک فکر ہوتی ہے کہ بچوں کی زندگی میں دین کیسے آ جائے، قرآن کیسے آ جائے. نہ انہیں اپنا کچھ بنانا ہے نہ سنوارنا ہے. تو بہرحال قیامت کے میدان میں اللہ اگر سوال کرے گا تو قرآن کا کرے گا. اس لیے میرے پیاروں، قرآن سے جڑو، قرآن والوں سے جڑو، مدارس سے جڑو. پتہ نہیں کس دن کا جڑنا، کس دن کا دینا ہمارا کامیاب ہو جائے اور اللہ کی نظر میں مقبول ہو جائے اور اللہ مغفرت کا فیصلہ کر دے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلیے دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر کے فیصلے فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما، اپنے رسول کی سچی محبت و غلامی عطا فرما. اے کریم آقا، یہ ادارہ کھلا ہے، رب کریم اپنے فضل سے اس کی رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ شریروں کے شر سے اور فتنوں کے فتنے سے، حاسدوں کے حسد سے اس ادارے کی پوری پوری حفاظت فرما. اے کریم آقا اپنی رحمت خاص سا نازل فرما. اے اللہ اس ادارے کو بڑے ادارے کی شکل عطا فرما. دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یہ علماء کرام اس میں لگے ہوئے محنت کر رہے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ان کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ جتنے بھی اراکین ہیں یا جتنے بھی معاونین ہیں، رب کریم اپنے فضل سے اس مدرسے کے ان معاونین کو، تعاون کرنے والوں کو اور اراکین کو اپنے بارگاہ میں بے حد قبول فرما. ان کے تعاون کو قبول فرما. اے اللہ ان کے وقت دینے کو قبول فرما. رب کریم آقا ہمارے جتنے بھی ادارے، مراکز، مساجد چل رہے ہیں، رب کریم اپنے فضل سے ان کو قبول فرما. اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ہر شر ہر فتنے سے حفاظت فرما. اے کریم آقا ہمارے گھروں کی بیماریاں دور فرما، ہمارے گھروں کی پریشانیاں دور فرما. جو مقروض ہیں قرض سے بری فرما. بے روزگاروں کو روزی عطا فرما. جن کو روزیاں دی ہیں برکتی عطا فرما. جن کے بچے بچیاں نکاحوں سے رکے ہیں اچھے جوڑوں کا انتظام فرما. جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں رہائی کے فیصلے فرما. اسلام کا بول بالا فرما. مسلمانوں کو عزت نصیب فرما. اے کریم آقا جتنی بھی دعائیں پیارے نبی نے خیر کی لائن سے مانگی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما. اور جن شرور و فتن سے پیارے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ ہم بھی ان سے پناہ چاہتے ہیں، ہمیں ان سے محفوظ فرما. ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب کے صدقے اور آپ کی برکت سے قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.